بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب مقیاس الروات فی کلیات علم الرجال، اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اقوال ہم نے جو پڑھے تھے مختلف قول رجالی کی حجیت اور دلیل کی حجیت کے عنوان سے، اس کے ضمن میں بحث ہماری چل رہی تھی. مصنف نے 2 نوع کی تھیں اور پہلی نوع میں وہ دلیلیں انہوں نے ذکر کی کہ جن کے اوپر اختلاف یا کلام نہیں پایا جاتا. پہلی دلیل تھی کہ شہرت، اگر استفاضہ یا شہرت کی حد تک پہنچی ہو کوئی خبر یا کوئی نقل تو وہ بلا شک و شبہ حجیت رکھتی ہے. آج کے دور میں بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اسے اختیار کرتے ہیں. نمبر 2، اگر ایسے قرائن آپ کے پاس موجود ہیں جن کی مدد سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے لیے حجیت اس کی ثابت ہے. نمبر 3، کہ 2 عادل مرد جو ہیں وہ گواہی دیں کسی خبر کے بارے میں یا کسی کے بارے میں تو وہ حجیت رکھتی ہے. 2 ثانی میں ہمارے پاس وہ دلیلیں تھیں کہ جن میں کلام پایا جاتا ہے، یعنی بطور دلیل اسے قبول بعض نے نہیں کیا اور بعض نے کیا ہے. پہلا قول ہے کہ ایک عادل اگر گواہی دے تو کیا اسے وثاقت راوی یا ضعف راوی ثابت ہوتا ہے یا نہیں. پہلا قول ہے کہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا قول ہے 2 عادل، مشہور کا یہی نظریہ ہے، 2 عادل جو ہیں وہ یہ گواہی دیں تو تب ثابت ہوتا ہے، ایک سے نہیں. ایک کے بارے میں مشہور قول ہے. ہاں، پہلا مشہور قول ہے. پہلے کے بارے میں ایک ہے کہ مشہور قول ہے. دوسرا قول جو ہے وہ بعض علماء کے وہ کہتے ہیں 2 عادل مرد اگر گواہی دیں تو تب وثاقت یا ضعف ثابت ہوتا ہے. تیسرا قول ہمارے پاس ہے کہ باب انسداد علم ہے، یعنی انسداد علم ہونے کی بنیاد پہ راویوں کے بارے میں ان کے احوال و اوصاف قطع اور یقین سے نہیں ثابت ہو سکتے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے باب علمی کی طرف رجوع کریں اور باب علمی میں بھی ہم ظن اجتہادی کی طرف رجوع کریں، نہ کہ خبر واحد فقط، بلکہ آپ کو اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ جو ظن حاصل ہوتا ہے اس ظن کی بنیاد پہ توثیق و تضعیف راوی کریں گے. چوتھا قول یہ ہے کہ نہیں، ہمارے پاس ایسے قرائن موجود ہیں کہ جو ہمیں یقین و قطع تک پہنچاتے ہیں راوی کے احوال کے بارے میں. صاحب وسائل کا اس بارے میں کہنا تھا کہ آثار راوی اور اسی طریقے سے بعض دیگر قرائن اگر آپ ان کو ملائیں آپس میں تو اگرچہ ایک قول رجالی موجود ہے کسی راوی کی توثیق یا تضعیف کے بارے میں، لیکن اس ایک قول رجالی کے ساتھ جب قرائن کو منظم کیا جائے تو قطع اور یقین حاصل ہو جاتا ہے. مامکانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اقوال رجالین کی پر آپ نگاہ کریں تو ہمیں اطمینان نوعی عقلائی حاصل ہو جاتا ہے. درست ہے؟ آپ نے اس قول کو تو رد کیا، رد کرتے ہوئے وہ نقد کرتے ہوئے آخر سے چلے ہیں، قول رابع سے چلے ہیں. قول رابع میں پہلے وسائل الشیعہ کے مصنف شیخ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو انہوں نے رد کیا ہے کہ آپ کے پاس ہماری گفتگو تو ہے ہی تب جب قرائن نہ ہوں. اگر قرائن ہو اور وہ مہیا ہوں اور اطمینان یا قطع یا یقین کا باعث بنے بلا شک و شبہ حجیت ہے. لیکن ایسے کتنے راوی ہوں گے؟ مثلا کتنوں کے بارے میں شہرت ہوگی، کیونکہ شہرت اس دور میں جن راویوں کی ہے ایک یہ قرینہ ہے شہرت کا ہونا، تو کتنوں کے بارے میں ہوگی؟ قلیل افراد. لہذا ہم ان کثیر کے بارے میں مورد بحث ہے ہماری یا محل نزاع وہ کثیر راوی ہیں کہ جن کے بارے میں قرائن مہیا نہیں ہیں اور فقط ہمارے پاس قول رجالی مہیا اس بارے میں. تو آیا یہ قول رجالی معتبر ہے ان کے لیے کہ ہم انہیں ثقہ، یعنی قول رجالی نے جو وثاقت اور جرح کی یا تضعیف کی ہے اس کو ہم مان لیں یہ معتبر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو شیخ عاملی رحمۃ اللہ علیہ مورد بیان کریں وہ محل نزاع سے ہی باہر ہے ہمارے. صحیح ہے، یعنی وہ بحث سے تخصصاً خارج ہے. ہمارے پاس جو بحث چل رہی ہے وہ بحث یہ ہے کہ قول رجالی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ ابھی موجود نہیں ہے کہ ہم اس کی وثاقت اور عدم وثاقت کو
جان لیں۔ اس صورت میں قول رجالی کے قول یعنی رجالی کے قول کی کیا حیثیت اور اہمیت ہوگی؟ واضح یہ بات؟ لیکن جو وسائل ہیں ان کے پاس کوئی تو قرائن ہوں گے جن کی بنا پر یہ بات وہ ابھی ہم پڑھیں گے نا، کل میں نے اسی لیے آپ کو قرائن بھیجے، جی۔ وہ جو قداماء کے پاس قرائن ہے وہ قرائن حتمی طور پہ سارے قبول کرتے ہیں، بلکہ یہ تفصیلی قرائن کی کتاب تھوڑا آگے چلی جائے تو پھر ہم تھوڑا توقف کر کے وسائل الشیعہ سے فوائد کو پڑھیں گے تیزی کے ساتھ۔ یہ کون سی جلد میں ہے فوائد؟ یہ سب سے آخری جلد میں ہے۔ اس میں تو آخر میں صرف روایات کی نہیں اس کے اوپر وہ نشانی لگی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں نا 10 نمبر جلد دیکھیں، ایک منٹ ادھر، وسائل الشیعہ کی، حوالات کی ہاں 10 نمبر جلد، اس میں نشانی لگی ہوئی ہے نا، یہ دیکھیں، ہاں یہ کھول کے دیکھیں فوائد ہی لکھا ہوا ہے یا نہیں، نا یہ جہاں نشانی لگی ہے، یہ پوری جلد ہی اس کے فائدہ تو سادس احسن، اس سے پہلے فائدہ سادسہ ہے۔ بہرحال اس کو ہم تیزی سے دیکھ لیں گے جو وسائل الشیعہ، تاکہ یہ قرائن ہمارے پاس سامنے آ جائیں۔ قرائن کے حوالے سے گفتگو ہے، اس قرائن کے بارے میں بھی اختلاف ہوگا نا، یہ جس کو قرائن ماننے رہے وہ تو حتماً ہے، نہ ماننے ہوں۔ قرائن بعض یقینی ہیں، سارے کے سارے مانتے ہیں، جیسے شہرت ہے، شہرت کا ہونا ایک بڑی بات ہے۔ مثلا ہمارے پاس یہ جو کتب اربعہ پہنچی ہیں وہ شہرت کی بنیاد پہ پہنچی ہیں، اور ہمارے ہاں جو کتب لی گئی ہیں یعنی یہ راویوں نے ابھی انشاءاللہ اب یہ قرائن کا پڑھتے ہیں کیونکہ یہ والی بات پوری ہو جائے، ادھوری نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ صاحب وسائل کے اس کو انہوں نے رد کیا، اور مامکانی صاحب کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ مامکانی صاحب نے جو کلام کیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عدالت حدثیات، عدالت بذات خود ماہیت کے اعتبار سے امر حدثی ہے کہ انسان جو ہے اس کی ماہیت کو خود سے نہیں جان پائے گا، لیکن تشخیص عدالت جو ہے وہ امر حدثی نہیں، امر حسی ہے، کیونکہ اگر امر حدثی امور ہوتے تو سارے اقوال رجالیین کی حجیت اور اعتبار ساقط ہو جاتا۔ صحیح ہے، امر حسی ہے۔ امر حسی کس طرح ہے، آج اس کے اوپر تھوڑا سا ہم کلام کریں گے تاکہ یہ والا پہلو ادھورا نہ رہ جائے۔ آگے ہمارے پاس ایک دو اشکالات ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کو ختم کیا ہے، مختصر تحقیق کہہ کے اپنا نظریہ اختتام پہ بیان کیا۔ یہ اوراق چونکہ دقیق اوراق ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اجتہادی طریقے سے گفتگو کی ہے، یعنی جس طرح درس خارج میں گفتگو کرتے ہیں اس طریقے سے گفتگو کی ہے کہ قول پھر اس کا رد، پھر قول پھر رد، اور آخر میں مختصر تحقیق کہ تحقیق کا جو ہمارا نتیجہ ہے اسے ذکر کیا۔ تو یہ امر حدثی کو ہم نہیں ابھی تک تفصیلی دیکھ سکے، یعنی یہ جو موارد ہیں ان کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں اور سوال کے طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں، حالانکہ یہ سوال زیادہ ابھرنا چاہیے تھا کہ امر حدثی سے کیا مراد ہے، کیوں امر حدثی قبول نہیں ہے، کیوں امر حدثی ہو تو وہ تمام کے تمام اقوال رجالین کی حجیت ثابت ہو جاتی۔ کس قول کو مان رہے ہیں؟ پچھلے 3 دلیلوں میں سے کس کو مان رہے ہیں؟ نہیں وہ خود چوتھے میں 2 ہمارے پاس اس سے آگے نا، چوتھے میں اعتبار قول رجالی یا قرائن کی بنیاد پہ جو یقین و قطع کا فائدہ دیتے ہیں، یا قول رجالی سے ہی اطمینان نوعی عقلائی حاصل ہو جائے تو اطمینان نوعی حجت ہے، یہ کہتے ہیں اطمینان عقلائی ہے نا مامکانی صاحب۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا تھا اس کو اگر آپ لوگ لکھیں تو تب ہوگا، یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھیں کیونکہ یہ والی بحث ہماری تمام کتابوں میں اہم دقیق بحث یہی ہے، کیونکہ علم رجال کا زیادہ تر حصہ نقل و منقول ہی ہے۔ صحیح، ناقل ہے اس نے منقول کیا ہے، نقل جو اس نے کیا اس کے اوپر آپ دیکھیں گے، لیکن جس ضابطے کے تحت آپ لیں گے وہ تو یہی مبانی ہے۔ اس لیے یہ 4 قول کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جب 5 منٹ میں بیان کیے جا سکتے ہیں 10 منٹ میں، تو آپ اسے ایک دفعہ لکھیں گے، اچھے طریقے سے دہرائیں گے، ذہن نشین کریں گے، تبھی آپ کے نفس کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ بھولنے والے اقوال نہیں ہیں، درست ہے۔ اس کے اوپر اشکال کی پر خوب غور و فکر کریں۔ ممکن ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آج جو اکثر قائل ہم اسی نظریے کے قائل ہوں، ممکن ہے آپ انسداد باب علم کے اعتبار سے آ جائیں، باب علمی کے حوالے سے آئیں، جیسا کہ سب سے اہم وہی ہے۔ تیسرا قول جو ہے نا وہی سب سے زیادہ مناقشے کے قابل ہے،
کیونکہ اس میں ظن اجتہادی تک تو آپ پہنچ گئے، ظن تک پہنچ گئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ظن اجتہادی، یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ظن معتبر ہے خبر واحد، یہ اس فرق کے اوپر، یعنی اقوال رجالین کو وہ خبر واحد کی اساس بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ مقتضی تحقیق میں ابھی وہ ادلہ جب پیش کریں گے تو آپ اسے ملاحظہ کریں گے، اور اکثر علماء اسی طریقے سے ہیں کہ وہ اقوال رجالی کو یا شہرت کی بنیاد پر لیں گے، وہ تو بلا شک شبہ سب کے لیے حجت ہے، یا قول رجالی خبر واحد کے طور پر ہے، اور خبر واحد میں ثقہ ہونا کافی ہے، صحیح ہے، ثقہ کی خبر کو آپ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو معتبر قرار دیا، لیکن اس بحث یہاں پہ آئے گی کہ وہ جسے اصولیوں نے ظن معتبر قرار دیا ہے وہ تو روایات و احادیث کے باب میں ہے، وہ وثاقت اور تضعیف یا جرح و تعدیل کے باب میں کیسے آپ اسے جاری کر رہے ہیں، اگرچہ پیچھے اس کے حوالے سے ایک اشارہ گزر چکا ہے، لیکن آپ اس کو اپنے ذہن میں زیادہ انشاءاللہ تعالی حفظ کریں اور غور و فکر کریں۔ بہرحال تشخیص عدالت جو ہے بذات خود عدالت امر حدثی ہے، نظری ہے، حدثی یعنی نظری۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث کی اصطلاح دیکھیں دو طرح استعمال ہوتی ہے، آپ علمی دنیا میں پڑھ چکے ہیں دو طرح، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ تخمینے کو کیا کہتے ہیں؟ حدث، بعض آثار کو دیکھ کے اس کے آپ تخمینہ لگاتے ہیں، اور ایک دفعہ حدث ہوتا ہے کہ فکر کے مراحل میں آپ جان چکے ہیں کہ جو دو مراحل طے کی بغیر پانچویں کے اوپر پہنچ جائے، تین ہے نا، کیا نام ہے اس کا، ایک دائرہ ہے، راجعہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک تیسرا نام تھا ذہن میں میرے بھی نہیں آ رہا، فکر کے ہیں، ہاں ذاہبہ ہے، دائرہ ہے، راجعہ، پہلا مرحلہ تھا ذاہبہ، دوسرا ہے دائرہ، اور تیسرا ہے راجعہ۔ حدث یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذاہبہ اور دائرہ یہ دو فکر کے مراحل طے نہیں کرنے پڑتے، وہ براہ راست اس پہ پہنچ جاتا ہے، اپنے اس فن کے ماہرین بالعموم کرتے ہیں، یا خداوند متعال کا لطف ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان ایک علم کے اندر ایک مدت گزارتا ہے، اسی کے ہمراہ رہتا ہے اور اس کے اوپر ایک مدت کام کرتا ہے، تو الطاف الہیہ اس کے شامل حال ہوتی ہیں، اور وہ وسعت کے ساتھ اس کو گھیر لیتا ہے، اس لیے وہ تیزی سے اس مرحلے کو طے کر لیتا ہے اور تھوڑے سے آثار سے ہی بقیہ کو جان لیتا ہے۔ تو حدس ایک یہ ہے، حدس کا عمل پھر ہو جائے گا نظری، اگر آپ اس فکری اصطلاح کو بھی لے لیں کیا ہو جائے گا؟ نظری، کہ آپ پہلے معلومات لائیں، معلومات کے بعد ان کو منظم اور مرتب کریں، یہ دو ہمارے پاس تھے، یعنی آپ اپنے نفس کے اندر اس موضوع کے مطابق معلومات کو جمع آوری کریں، یہ ہے ذاہبہ، اپنی معلومات کے خزانے میں چلے گئے۔ نمبر دو دائرہ، یعنی گردش کرنا، آپ نے جو معلومات میں گئے ہیں ان معلومات کو آپ مرتب اور منظم کیا۔ تیسرا ہے انہیں منظم کی طرف پھر آپ اپنی مشکل کی طرف رجوع کریں، تو یہ جو منظم اور مرتب کی اس کی بنیاد پہ آپ کی مشکل حل ہو چکی ہوگی۔ اس طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عدالت کو لیں تو عدالت کی ماہیت ایک امر نظری ہے، اس کی ماہیت کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے، ملکہ ہے یا ملکہ نہیں ہے، اس حوالے سے کتب میں بحث ہے، علم فقہ میں خصوصاً یہ فقہ میں جو تقلید اور مجتہد کی شرائط ہیں اس کے ضمن میں تفصیلی بحث عدالت سے کی ہے۔ تو ماہیت عدالت و شرائط عدالت کیا ہے؟ اگرچہ حدثی اور نظری ہیں اور اس میں انظار علماء مختلف ہیں، بس ادھر حدثی سے ان کی کیا مراد ہے؟ نظری، درست ہے، نظری یعنی اس کے اوپر انظار مختلف ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے آپ مختلف اپنی دلیلوں کے ذریعے سے ایک نظریہ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن تشخیص عدالت، نشاندہی کرنا کہ یہ عادل ہے، یعنی جو بھی آپ میلاک لے آئیں اس میلاک کے تحت عدالت کو تشخیص دینا کہ یہ عادل ہے یا نہیں، یا آثار عدالت کو آپ کا نشاندہی کرنا آثار عدالت کی بنیاد پر، یہ کام حصی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ملکہ ہے عدالت جو اسے گناہوں سے روکتا اور واجبات باسہولت اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہم کسی بھی بندے میں دیکھیں تو اس ملاک کے تحت ہم اس کی عدالت کو حس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آثار کے ذریعے سے اس کے واجبات ادا کرتا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے، آپ اس بنیاد پہ کہیں گے کہ یہ عادل ہے، درست ہے۔ اگر آپ یہ معیار لیں صرف واجبات کی ادائیگی، ملکہ نہیں،
بلکہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب اگر اتنی مقدار کسی کے سامنے آ جائے تو کیا ہے؟ عادل ہے۔ آپ اس ملاک کے تحت بھی کیا تشخیص دے سکتے ہیں یا نہیں؟ لہذا یہ بھی عمل کیا ہو جائے گا؟ امر حسی ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ تشخیص عدالت روات کے اندر روات اور ان کا متصف ہونا عدالت کے ساتھ یہ امر حسی ہے، اور اگر جر و تعدیل میں اقوال رجالین کی بنا حس کے اوپر نہ ہوتی بلکہ اپنے ان رجحانات کی بنیاد پہ ہوتی یا اپنی تحقیقات نظری کی بنیاد کے اوپر ہوتی تو ان کی آراء اور ان کی مبانی کی کوئی حجیت نہیں ہے جو انہوں نے عدالت کی تفسیر اور اس کی شرائط کے ضمن میں بیان کی، کیونکہ ہر فقیہ اپنے مبنا کے تحت وہ آگے چلے گا، ہم پھر اس میں تحقیق کے دائرے میں آ جائیں گے۔ قول ثالث ہم پڑھ رہے تھے، اور قول ثالث میں آپ نے صاحب فصول کو پہلے ملاحظہ کیا، اور صاحب فصول اس بات کے قائل تھے کہ باب علم منصد ہے، یعنی راویوں کے احوال اور اوصاف کا قطع اور یقین سے آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا آپ پھر ظن اجتہادی کی جانب آئیں گے جو علم سے قریب تر ہے، یقین سے قریب تر ہے، اور اسی اعتبار سے آپ اس میں حکم لگائیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ بات درست ہے کہ باب علم منصد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ظن اجتہادی کی طرف آ جائیں، بلکہ آپ کے پاس باب علمی و حجت شریعہ کی بنیاد پر موجود ہے، راہ موجود ہے کہ آپ شہادت عادل یعنی عادل کی شہادت کی بنیاد پہ یا خبر واحد کی بنیاد پر آپ اقوال رجالین کو لے سکتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ یہ سارے عادل تھے اور عادل ہونے کی بنیاد پر آپ ان کی گواہی کو قبول کر سکتے ہیں، شریعت میں ہمیں اسے معتبر قرار دیا گیا۔ یا اگر آپ اسے شہادت عدل کے عنوان سے نہیں آتے، خبر واحد کے عنوان سے آتے ہیں، تو خبر واحد کی حجیت بھی اپنے مقام پر ثابت ہے اور آپ اس باب سے لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ظن اجتہادی کا اس حوالے سے سہارا لیں۔ صاحب قوانین نے چونکہ بات تھوڑی سی دقیق مزید کی اور اس کے اوپر ان کا کلام بھی ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ راویوں نے جو وثاقت یا تضعیف کی ہے، راویوں کی وثاقت و تضعیف علماء رجال نے جو کی ہے، یہ ظنون اجتہادیہ میں سے ہے، یہ من باب روایت و شہادت نہیں ہے، خبر واحد اور شہادت کے باب سے نہیں ہے، کیونکہ ظن کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائے آپ کو تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ یہ مشائخ رجال علماء رجال انہوں نے اصحاب ائمہ علیہ السلام سے ملاقات تو کی ہے، اور یہ تھے بھی تقریباً 1 صدی یا 2 صدی دور تھے، اور یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسائل ادھر دیکھیں جو صاحب قوانین اٹھا رہے ہیں، اور یہ اہم ہے کیونکہ صاحب قوانین ہی کے یہ نکات وہ ابھی تک مقابل مناقشہ چل رہے ہیں علماء میں اختلاف کا، جیسے شیخ آصف محسنی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا، اور بقیہ علماء بھی اسی طریقے سے ان حوالوں میں ان امور سے اپنی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلا اعتراض کیا کیا ہے کہ یہ جو مشائخ رجال ہیں، علماء جرح و تعدیل ہیں، یہ جن راویوں کی توثیق یا تضعیف کر رہے ہیں یا تعدیل و جرح کر رہے ہیں، انہوں نے ملاقات نہیں کی ان سے، اور درمیان میں فاصلہ حد اقل 1 صدی کا ہے یا 2 صدیوں کا ہے، درست ہے، 1 صدی یا 2 صدی، یہ ہے بعد زمن۔ یہ پہلا اعتراض ان کا۔ دوسرا اعتراض ہے جو اقوال رجالیین موجود ہے ہمارے سامنے، ان میں سے سارے کے سارے ان کی توثیقات و تضعیفات جرح و تعدیل وہ ہمارے لیے آشکار نہیں ہے، بلکہ کئی جگہوں پر ایسے کلام علماء رجال یا مشائخ رجال با علماء جرح و تعدیل کا موجود ہے کہ اس سے کچھ سمجھ نہیں آتا صحیح طریقے سے، اس کی دلالت واضح نہیں ہے ان کے بیان کے اوپر، یعنی توثیق کے اوپر تضعیف کے اوپر اس کی دلالت واضح نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والے نے ایک ایسی بات سمجھی ہے کہ وہ جو جرح و تعدیل کرنے والی شخصیت ہے علماء جرح و تعدیل یا مشائخ رجال، انہوں نے وہ بات بیان ہی نہیں کی، اس کے برعکس سمجھی ہے، درست ہے، یہ دوسرا اشکال۔ اور اس کی مثال کیا دی علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے
حمزہ بن بزیع کی وثاقت کی ہے، جبکہ ان سے پہلے کسی نے بھی، جن کے اوپر خود علامہ ہلی اعتماد کر کے وثاقت و تضعیف بیان کر رہے ہیں، انہوں نے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی حمزہ کی وثاقت کو بیان نہیں کیا۔ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ نجاشی نے ایک عبارت لکھی اور اس عبارت سے دیکھیں واضح دلالت نہیں ہوتی کہ کس کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، اب ادھر اشتباہ ہو سکتا ہے، اس لیے بعض اوقات ہمارے سامنے جو وثاقت کو یا تضعیف کو بیان کیا جا رہا ہے وہ اشتباہن بھی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا یہ ظن اجتہادی ہے، اجتہاد انہوں نے کیا وہاں پہ۔ اب نجاشی نے یہ ذکر کیا تھا محمد بن اسماعیل بن بزیع، دعاؤں کی ہمارے پاس زیادہ تر دعائیں نہیں، شخصیت سے بہت صاحب فضیلت انسان تھے، بہت بزرگ شخصیت تھی محمد بن اسماعیل بن بزیع۔ ان کے حالات زندگی میں ان کی اولاد میں سے حمزہ کا تذکرہ ہے، اور بعد میں نجاشی لکھتے ہیں کہ کان ھذا من صالح الطائفہ، ہمارے اصحاب تشیع کے صالح ترین افراد میں سے ہیں، وثقاتہم، اور ثقہ افراد میں سے ہیں۔ اب کان ھذا علامہ سمجھے کہ یہ حمزہ کے بارے میں، جبکہ بقیہ سب نے تصریح کی کہ یہ حمزہ نہیں، خود محمد بن اسماعیل بن بزیع کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ اشکال پورا ہوا، اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ظن اجتہادی کو نہیں مانتے، تیسرا نقطہ یہ آپ کیا آ گیا، پہلا نقطہ واضح نا، بعد ہے تو آپ کیسے اس بعد کو دور کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ کتاب اور سماع کو بھی اگر آپ لیں، یعنی انہوں نے اپنے مشائخ سے سنا، سننے کے اوپر یا کتاب سے انہوں نے نقل کیا، یہی بات بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں۔ تو محقق امی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے حصی، پھر کیسے ہو گیا امر حصی تو نہ ہوا نا، کیونکہ انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی تو امر حصی بھی نہیں ہے، یہ پہلا اعتراض۔ نمبر 2، کلام مغلق ہے بہت سارے موارد میں، مبہم ہے، مجمل ہے، واضح دلالت نہیں ہے قول رجالی کی، ان موارد میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ان موارد میں تو توثیق و تضعیف کے حوالے سے ابہام پیدا ہو گیا یا اجمال پیدا ہو گیا۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ اگر آپ اجتہاد کو نہیں مانتے اس مقام پہ تو آپ یہ کہیں کہ علم رجال تقلیدی ہے، علامہ اپنے سے پہلے والوں کی تقلید کریں، وہ اپنے سے پہلے والوں کی تقلید کریں، اور وہ اپنے سے پہلے والوں کی تقلید کریں، اور تقلیدی ایک امر ہمارے پاس آئے گا، لہذا شہرت کی بنیاد پہ من جہت شہرت آپ دیکھیں سلمان ابو ذر یا رضی اللہ عنہما یا اس طرح کی شخصیات تو بہت کم ہیں، آپ کے پاس اب طریقے کتنے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ تقلید کے پہلو کو چھوڑیں، تحقیق کے مورد میں بھی آئیں۔ تحقیق کے مورد میں ایک ہمارے پاس طریقہ کار کیا تھا؟ شہرت سے کتنے راویوں کی آپ توثیق و تضعیف ثابت کر لیں گے؟ ممکن ہے 5%، بقیہ 95% کیا؟ پھر آپ کہیں گے کہ قول رجالی کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ قول رجالی کی طرف آئیں تو کتنے ایسے راوی ہیں جو ہم اثر تھے، کتنے مشائخ رجال ہیں جو راویوں کے ہم اثر ہیں، کتنے مثلا 10%، یہ ہو گیا کل ملا کے 15%، کیونکہ وہ یقیناً مثلا ابن عقدہ ہیں یا اسی طریقے سے شیخ کلینی ہیں، یا ان سے پہلے اگر کوئی شخصیت ہیں جیسے حسن بن محبوب ہیں، ابن فضال ہیں، ان بزرگان نے رجال کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اپنے ہم اثر راویوں کی توثیق و تضعیف امر حصی کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس طریق سے کہ جو انہوں نے معاصرت اور معاشرت جن کی ثابت ہو راویوں کے ساتھ، ان مشائخ رجال کی توثیق و تضعیف میں کتنے راوی آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں؟ بہت زیادہ عدد ہو تو 10%۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور کام جو انہوں نے کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشائخ رجال ان راویوں کی توثیق و تضعیف کو جدا کریں کہ وہ راوی حضرات کہ جن کی توثیق و تضعیف ہم اثر مشائخ نے کی، ہم اثر علماء رجال نے کی ہے، ان کو جدا کرتے، کیونکہ وہ امر حصی ہے یقیناً، اور وہ جن کے ہم اثر نہیں ہیں جیسے کشید، نجاشی، توسی، یہ ہم اثر نہیں ہیں، بعد والے ہیں، انہوں نے جن راویوں کی توثیق یا عدالت یا تضعیف یا جرح کو بیان کیا ہے، انہیں جدا کرتے، لیکن انہوں نے کوئی جدا ایسا
نہیں کیا۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ وہ ہے اجتہاد کا طریقہ، اور اگر آپ اجتہاد کے پاس پہلے دو طریقوں سے دیکھیں، تین طریقے ہمارے پاس ہو گئے۔ شہرت ہے، نمبر دو راویوں کا تزکیہ کیا جائے، لیکن اس جگہ پہ دوسرے پوائنٹ کی دو شاخیں بنتی ہیں۔ وہ جو تزکیہ راوی کر رہا ہے، یعنی عالم جرح و تعدیل ہے یا قول رجالی ہے، خود عالم رجالی ہے، وہ ہم اثر ہے اسی راوی کا اور امر حسی کے طور پہ اس نے درک کیا اور دیکھا کہ یہ ثقہ ہے یا عادل ہے یا ضعیف ہے، یہ تو بلا شک و شبہ ہمارے لیے قبول ہے، لیکن یہ بہت قلیل ہے۔ اور انہوں نے دوسرا یہ کام کیا، ان کو ملا دیا دوسرے مجموعے راویوں سے۔ دوسرا مجموعہ راوی کیا تھا کہ وہ افراد یعنی ان میں بعد پایا جاتا ہے، مشائخ رجال بعد میں ہے اور راوی کیا ہے، وہ ایک صدی پہلے ہیں یا دو صدیاں پہلے ہیں۔ یہ جو ایک دو صدیاں پہلے راوی ہیں، ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اب آپ نے دونوں کو خلط کر دیا، تو اس جگہ پہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ساری کی ساری توثیق و تضعیف امر حسی ہے۔ تیسرا آپ کے پاس جہت اجتہاد رہ جاتا ہے، اور جہت اجتہاد کا دروازہ کھلا اور وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ اجتہادی اپنے آلات اور وسائل لے کے اجتہادی طور پہ توثیق و تضعیف کریں۔ یا چوتھا آپ قبول کر لیں، اور وہ ہے تقلید، کہ یہ علم تقلید ہے، اور پھر اس سے لازم کیا آئے گا، مجتہد ہی کی تقلید کرے۔ مجتہد، کیونکہ بقیہ نے بھی تو اجتہاد ہی کیا نا، کوششیں کی، سارے مذہب نجاشی توسی کشی انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے، وہ کہتے ہیں ان کی عبادتوں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک لوگ اجتہادی ہے، یعنی محقق نعیمی اس بات کے، محقق قمی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بقیہ نے بھی اپنے مشائخ سے جب سنا تو اجتہادی طور پہ انہوں نے اس کو حمل کیا، اخذ کیا، نہ کہ نقل قول ہے، نہ کہ یہ تقلید ہے۔ لہذا کہتے ہیں اگر آپ نے تقلیدی طور پہ اسے لینا ہے، آپ علم رجات کو علم تقلید قرار دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے سے پہلے والوں کی تقلید کریں، وہ اپنے سے پہلے والوں کی تقلید کریں، اور وہ ان سے پہلے والوں کی تقلید کریں، اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کی کہ انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کیسے لیے، کہتے ہیں اس سے آپ کو غرض نہیں ہے ان کی، آپ قول کو لے لیں، کیونکہ تقلید کہتے ہی ہیں کہ بدون دلیل ایک بات کو لے لیں، تو آپ ان کی یعنی پیروی کریں، ان کی بات کو لیں۔ کہتے ہیں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ نے تقلیدی طور پہ توثیق اور تضعیف کو لینا ہے، تو انہیں بزرگان نے روایات کے اوپر بھی حکم لگایا، صحیح اور غیر صحیح کا، تو آپ کہیں گے کتب اربع ساری صحیح سند، انہوں نے مقدمے میں جو کلمات لکھے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے، تو تقلیدی طور پہ پھر آپ اسے کہیں گے ساری روایتیں جس کو انہوں نے صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہے، جس کو ضعیف کہہ دیا وہ ضعیف ہے، اور یہ بات ہمارے لیے قابل قبول ادلہ کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، نمبر ایک تقلیدی بات بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ تقلیدی نہیں ہے یہاں پہ تقلیدی نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ والی بات اس طور پہ بھی قبول نہیں ہے کہ ان کے اپنے مبانی اور ان مبانی کے تحت انہوں نے روایات کے اوپر صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ وہ مبانی سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس قرائن موجود تھے، ان قرائن کی وجہ سے انہوں نے حکم لگایا ہے صحیح اور ضعیف کا، وہ قرائن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی تقلید میں کیسے ایک روایت کو صحیح یا ضعیف مان لیں؟ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ کوئی مشکل ہے یا پریشان کن حالت لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ محقق قمی نے 3-4 دلیلیں تو دے رہی ہیں، نہیں وہ تو مخالفت میں نہیں نا، ان کا اپنا مبنا کیا ہے؟ ان کا اپنا مبنا تو یہی ہے نا کہ ظن اجتہادی کرے، یعنی تقلید کرے۔ وہ یہ تو کہہ رہے کہ جب آپ شہرت کی بنیاد پہ انتہائی قلیل راوی ہیں، وہ جو تزکیہ راوی کرنے والے مشائخ رجال ہیں، ایک تو بہت قلیل ہے جو ہم اثر تھے، وہ نکال دیں، بقیہ بعد زمن پایا جاتا ہے، ہم اثر نہیں، امر حسی نہیں ہو سکتا، امر حسی نہیں ہو سکتا تو آپ ان کے اقوال اجتہاد ہی کہلائیں گے، یعنی ہم ان کی تقلید کریں؟ نہیں تقلید نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجتہاد نہیں کرتے تو تقلید لازم آ رہا ہے۔ مسئلہ اگر آپ اجتہاد کے قائل نہ ہو تو کیا لازم آ رہا ہے؟ تقلید لازم آ رہا ہے، اور تقلید لازم آ رہا ہے تو پھر تو آپ کے لیے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا، یہ بات ثابت شدہ بات ہے۔ صحیح ہے۔ نمبر 2، یعنی انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے کیونکہ بعد زمن تھا، صحیح ہے، جو مشائخ رجال ہیں وہ 1 صدی یا 2 صدیاں دور ہیں،
یا ممکن ہے 3 صدیاں دور، کیونکہ زیادہ تر اصحاب ہیں امام باقر علیہ السلام سے لے کے امام عسکری علیہ السلام تک، اس دور کے اصحاب زیادہ ہیں۔ تو امام باقر علیہ السلام کے دور میں تابعین تھے، صحابہ سے ہماری قلیل روایات ہیں، صحابہ سے زیادہ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تابعین اہل سنت کی اصطلاح میں تابعین بنتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے دور تک صحابہ کا دور تھا۔ 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ وہ وفات پائے ہیں، تو 110 ہجری میں صحابہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ 110 ہجری میں امام باقر علیہ السلام کا دور تھا، اور امام صادق علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے، اگرچہ امامت ان کے ہاتھ میں غالباً نہیں تھی۔ بہرحال یہ دور تک تو افراد تھے۔ اب یہ یہاں سے ہمارا سلسلہ بحث شروع ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر راوی 2 صدی ہجری کے ہیں اور 3 صدی ہجری کے ہیں۔ یہ 2 صدیاں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ راویوں کی ہیں۔ 4 صدی ہجری میں مشائخ آ جاتے ہیں، اساتید ہیں، مشائخ ہیں، محدثین ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ہمارے رجالی ہیں، اگرچہ 4 صدی ہجری کے ابن عقدہ ہیں، شیخ صدوق ہیں، اور خودکشی ہیں، اور اس کے علاوہ 5ویں صدی ہجری میں توسی ہیں، مفید ہیں، اور نجاشی رحمہ اللہ، یہ شخصیات ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں بعد زمن آنے کی وجہ سے اقوال رجالیین جو آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ مشائخ رجال نے جو توثیقات و تضعیفات کی ہیں، یہ بذات خود اجتہاد ہے ان کا، نتیجہ نہیں نکل رہا، وہ بذات خود کیا ہے؟ وہ اجتہاد ہے ان کا۔ اور آپ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی بس تقلید کر رہے ہیں، کیونکہ امر حسی تو ہے نہیں، تو امر حدثی ہو جائے گا۔ یہ لہٰذا یہ 3-4 پہلو جو انہوں نے ذکر کیے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ محقق نہیں کے، کیونکہ محقق نہیں کی گفتگو ہمارے لیے محقق قمی کی گفتگو ہمارے لیے عام ہے۔ ہم اسی جگہ پہ تھوڑا سا توقف کر کے آج تھوڑے سے قرائن پڑھیں گے، تاکہ ہمارے پاس پتہ لگ جائے کہ یہ قدما کن قرائن کی مدد سے لیتے تھے۔ آگے جواب بھی پھر اسی باب سے ہے۔ مثلا مرزا قمی جو بیان کر رہے، انہوں نے پہلی بات کیا بیان کی ہے؟ مرزا قمی نے انہوں نے ذکر کیا ہے، اپنا نظریہ یہ ہے ظن اجتہادی۔ ظن اجتہادی کی ایک نجاسی صاحب فصول کی، صاحب الفصول نے ظن اجتہادی کو کیسے ذکر کیا تھا؟ صاحب فصول کا بھی بیان کیا نا، انہوں نے کہا کہ کیا باب العلم منصد ہے۔ جب باب العلم منصد ہے یعنی یقین قطع اور یقین احوال راوی کے بارے میں روات وہ نہیں حاصل ہو، تو آپ کس کا سہارا لیں گے؟ ظن اجتہادی کا۔ اور اس کا رد کیا تھا؟ رد اس کا یہ تھا کہ آپ ظن اجتہادی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ باب العلم آپ کے پاس موجود ہے اور حجت شرعی آپ کے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت عادل یا خبر واحد، یہ دو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ مطلقاً ظن اجتہادی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ درست ہے؟ یہ تو ہم صاحب فصول کی بات تھی۔ مرزا قمی بھی ظن اجتہادی کی قائل ہے، لیکن ان کی دلیل دیکھیں کہ کیا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں بات بیان کی ہے کہ یہ سارے کے سارے آغاز میں لکھا ان التزکیہ من باب الظنون الاجتہادیہ، یہ ان کی عبارت جو ہے نا، ان التزکیہ من الظنون الاجتہادیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنہوں نے بھی توثیق و تضعیف بیان کی ہے راویوں کی، انہوں نے اجتہاد کی ہے۔ احتیاط ہمارے لیے ظن کا حکم رکھتا ہے، ظن اجتہادی ہے، یقین تو نہیں ہے نا راویوں کے احوال کے بارے میں، کیونکہ اب وہ نیچے بتا رہے ظن اجتہاد، حتیٰ کہ کشی نے اگر لکھا ہے، توسی نے لکھا ہے، نجاشی نے لکھا ہے، تو ان بزرگان نے اجتہاد کیا ہے، اپنی جو آراء لکھی ہے وہ کیا ہے؟ اجتہادی۔ وائلہ نجاشی کہتے ہیں کہ فلان ثقۃ،
صحیح ہے، وجہ من وجوہ اصحابنا، تو اتنا سا لکھ دینے سے یا سب تن عدل، اتنا کی بات اگر وہ لکھ دیں تو نجاشی ہے 5ویں صدی ہجری کے، جس کی وہ توثیق یا تضعیف کر رہے ہیں وہ ہے 30ویں صدی ہجری کے، 200 صدیوں کا فاصلہ. تو یہاں پہ نجاشی نے کس طرح سے یہ جان لیا؟ تو آپ کہیں گے نجاشی نے اپنے مشائخ سے کچھ سنا، کچھ کتب میں پڑھا اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے اجتہادی طور پہ اخذ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اجتہادی طور پر اخذ کیا. بات واضح ہوئی نا کہ مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے وارد ہو رہے ہیں. ضرور ہے ان کی قبر پہ مرزا قمی، بڑی مظلوم شخصیت بھی رہے اور بہت فاضل شخصیت ہے، بہت فاضل. کہاں پہ بنا؟ شیخان میں زری بنی ہوئی ہے ان کی. بیٹھے ادھر تبسل بھی کریں کہ خدا کی بارگاہ میں آپ مقام رکھتے ہیں، کچھ قوانین کا حصہ ہی ہمیں عنایت فرما دے، آپ کی مہربانی ہوگی. تو مرزا قمی کی شخصیت بہت بزرگ شخصیت ہے. ان کی قدر اپنے زمانے میں نہیں ہو سکی، بعد کے زمانے نے بہت کی. یعنی اتنی فاضل شخصیت تھی تو ایک گاؤں میں ان کو جانا پڑا، کوئی تھا ہی نہیں لینے والا. تو وہاں پہ تبلیغ کے لیے گئے. اس میں ہے قصص العلماء میں واقعہ ان کا، ضرور پڑے حالات زندگی. تو اس جگہ پہ انہوں نے بورڈ کے اوپر لکھ کے سمجھانا چاہا سانپ کے بارے میں، مار. تو وہاں پہ کوئی دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی ان کے خلاف ہونا اور لوگوں کو نا تھوڑا سا دور کیا. تو ان دیہاتیوں سے پوچھا کہ یہ جو بورڈ پہ لکھے یہ مار ہے یا یہ مار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مار ہے، یہ تو نہیں ہے مار. سانپ یہ نہیں ہے جو بورڈ پہ لکھا ہے، سانپ تو یہ ہے. انہوں نے توبہ کی اور اسے واپس وہاں سے چلے گئے کہ ان لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا. آخری عمر میں انہیں موقع مل گیا، شاگردان تھے ان کے، ان کو تدریس کی اور پڑھایا انہوں نے، لیکن گاؤں میں جا کے وہ تبلیغ نہیں کر سکے. ان لوگوں نے بڑا انہیں تنگ کیا. بہرحال ضمون اشتہاریہ کی طرف واپس آئیں. یہ آپ کو پتہ لگ گیا اس عبارت سے ان تزکیۃ من الظنون الاشتہادیہ، یہ جو راویوں کا تزکیہ کیا گیا ہے کتب رجالی میں، علامہ ہلی، ابن داؤد ہلی، سعید ابن طاؤس، نجاشی، توسی، کشی، یہ سارے کے سارے کس باب سے ہیں؟ ضمون اشتہادی. انہوں نے اشتہاد کیا. اب کیا دلیل لے کے آتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں؟ نمبر 1 مشائخ رجال کا زمانہ اصحاب ائمہ علیہ السلام سے دور ہے. کتنا دور ہے؟ حد اقل 1 صدی یا 2 صدی. درست ہے؟ تو ملاقات ثابت ہے. ملاقات ثابت نہیں، ملاقات ثابت نہیں، تو پھر کیا اس کا لازمہ نکلتا ہے؟ تزکیہ روات حصی نہیں، حصی نہیں. یہی والا مسئلہ تو شیخ خالد نصری صاحب نے اٹھایا کہ جب حصی نہیں آپ کیسے اسے حصی ثابت کریں گے؟ یہی اہل سنت میں مسئلہ ہے. اہل سنت میں بھی 2ری صدی ہجری 3ری صدی ہجری کے جو ان کے ہیں محدثین اور علماء رجال، یا 4ری صدی ہجری 5ویں صدی ہجری، ان میں بھی یہ 3 صدیاں ہیں. 3ری صدی ہجری کی کتابیں بھی خاص موجود نہیں ہیں. احمد بن حنبل کی کتاب العلل موجود ہے غالباً، اور اس طرح سے چند اور کتابیں ہیں، لیکن منظم طور پہ جیسا بعد میں جرح و تعدیل کی کتابیں اہل سنت میں لکھی گئیں 3ری صدی ہجری میں اس طرح نہیں. لیکن وہ اشخاص موجود ہیں، جیسے ہمارے یہاں ابن عقدہ ہیں، یا ہمارے ہاں حسن بن محبوب شخصیت ہے، یا بنی فضال، صحیح بنی فضال ہے وغیرہ، اس میں ان میں بھی ہیں. لیکن وہ اب توثیق کس کی کر رہے ہیں؟ تابعی کی. وہ قریب تابعین سے ملے ہوں گے جنہوں نے عمر زیادہ بسر کی ہے. تو یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب آپ 3ری صدی ہجری میں ہیں یا 2ری صدی ہجری کے اختتام پہ ایک فرد موجود ہے، تو وہ 1لی صدی ہجری کے تابعین کی کس طرح توثیق کر رہا ہے؟ وہ کیسے ان کی تضعیف کر رہا ہے؟
ادھر بھی یہ مسئلہ اہل سنت و بیان ہی موجود ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت اہل خبرہ موجود تھے، فضا موجود تھی، سارے کے سارے مشائخ موجود تھے، اور انہوں نے اس طور پہ نقل کے ذریعے سے لیا، کیونکہ کتابیں تو تھیں نہیں اس ٹائم. نقل کے طور پہ ہمارے ہاں تو نقل کے علاوہ ایک اور سورس موجود ہے، اور وہ نقل سے بڑا سورس ہے. وہ کیا ہے؟ کتاب. کتابیں لکھا کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب، تو ان اصحاب کی کتابوں سے انہوں نے لیا. یہ بات ثابت ہے کہ امر حصی نہیں ہے. یہاں پہ بقیہ علماء کہتے ہیں کہ یہ کل حصہ جو انہوں نے کی ہے، کل حص یعنی حص کی مانند ہے، حصی ہی ہے ایک نو. درست ہے، ایک نو حصی ہے. کس کی باتیں؟ اقوال رجالی. مخالف قول کیا؟ یہ قول ہے کہ تزکیہ اور روات حصی نہیں ہے بلکہ حدثی و اجتہادی ہے. دوسرا قول اس کے مقابل کیا ہے؟ کل حص ہے، اور یہ اکثر کا نظریہ ہے. اکثر کا یعنی کشی ہے، نجاشی ہیں اور توسی ہیں، ان کے اقوال انہوں نے جو توثیقات ضعیفات کی ہیں وہ کیا ہے؟ کل حص ہیں. کل حص. واضح یہ بات. اب آگے آپ دیکھیں، یہ تو پہلا نقطہ انہوں نے ذکر کیا. بہت سے زمن میں یہ بات آ جاتی ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں زیادہ اسے ابھارے، تب تک اس بات سے نہ گزرے کہ ایک سائڈ مطمئن ہو جائے اجتہادی ہے یا کل حص ہے، اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے. تقلید تو نہیں کرنی ہم نے ان امور میں. درست ہے. آراء پڑھیں، کیونکہ آراء تفصیلی طور پہ آئی ہیں. بہرحال ہم خود ان آراء کو تفصیلی طور پہ ابھی مطالعہ کر رہے ہیں. بہت زیادہ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ اصول فقہ کے چند قواعد لا کے پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں. وہ مقتضی تحقیق میں صغرا کبرا کر کے بحث آ رہی ہے. صغرا کبرا وہ کریں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے، لیکن صغرا کبرا کا ابتدائی مواد یہاں سے فراہم ہوگا. صحیح ہے. دوسری بات انہوں نے کیا کی، مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ ان کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ کلام مغلق. بعض موارد میں مشائخ رجال و علماء جرح و تعدیل کا کلام کیا ہے؟ مجمل ہے اور واضح دلالت نہیں، بلکہ بعض موارد میں مزکی نے تزکیہ کرنے والی شکل مزکی نے کچھ کہا ہے اور سمجھا کچھ اور گیا ہے. یہ کیا ہے؟ کس بات کی دلیل بن جاتی ہے؟ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ یہ اجتہادی ہے. اجتہادی طور پہ علامہ نے حکم لگایا، اجتہادی طور پہ اگلے نے یہ کہا کہ یہ ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ امر اجتہادی ہے. تیسرا انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر آپ ضمن اجتہادی کے قائل نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک مجتہد دوسرے کی تقلید کرے اور پہلے مجتہد نے جو صحت حدیث پر حکم لگایا ہے اس کو بھی تقلیداً قبول کرے. اب بات آ گئی، اسے بھی تقلیداً قبول کرے، کیونکہ اس نے صحت حدیث میں کہاں سے حکم لگایا؟ راویہ کی وجہ سے.
تو اس نے راویوں کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہوئے حکم لگایا اگر آپ نے تقلید ہی کرنی ہے تو پھر ادھر بھی تقلید کریں گے، کیونکہ آپ سند سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ سند سے صحت حدیث و ضعف حدیثی کو بیان کرنا چاہتے ہیں. تو آپ جب ان کے راویوں کے اعتبار سے تقلید کر رہے ہیں تو پھر اس کے حکم کے اعتبار سے بھی تو تقلید کریں. بات واضح ہوئی؟ یہ انہوں نے تیسرے طور پہ ایک جواب نقضی کے طور پہ انہوں نے جواب دیا ہے. کیوں؟ اس کی انہوں نے تمہید کیسے باندھی؟ انہوں نے کہا کہ راوی جو تزکیہ، جن کا تزکیہ روات شہرت کی بنا پر ہو، شہرت کی بنا پر، یہ کیا قلیل کہتے ہیں. ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ شہرت کی بنیاد پہ تزکیہ روات شہرت کی بنیاد پر ہو. نمبر 2، معاصرت کی بنیاد پر، معاصرہ یا معاشرت کی بنیاد پر کی بنا پر تزکیہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ قلیل ہے. نمبر 3، یہ جو خلط کر دیا ہے، معاصرت نہیں تھی اور معاصرت والوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی مشائخ رجال وہ راویوں کے دور میں نہیں تھے، جب تھے تو وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ تو امر حسی ہے، اور جب نہیں تھے تو وہ ان کی اجتہاد ہی ہے. درست ہے؟ یا اگر اس بنیاد پہ آپ تزکیہ راویوں کے کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یا شہرت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ شہرت کی بنیاد پہ، یہ کہتے ہیں یہ قلیل ہے. یا آپ معاصرت و معاشرت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ قلیل ہے. اسے تو آپ کا علم رجال نہیں چلے گا. ہاں. تیسرا یہ ہے کہ خلط کیا آپ نے کہ جو زمانے کے اعتبار سے مشائخ ضعیف تھے، دور تھے، انہوں نے تزکیہ کیا. یہ ہمارے لیے ان کا تزکیہ، یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر ہے کہ وہ اجتہاد ہے. صحیح ہے؟ ہماری نگاہ کیا ہے کہ یہ ان کا اجتہاد ہے جو انہوں نے کیا، اگرچہ انہوں نے ملا دیے دونوں لیکن یہ اجتہاد ہے. کہتے ہیں کہ یہ وجہ تو آپ کے لیے طریقہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ امر حسی ہے، یعنی یہ یہاں پہ بات آ جاتی ہے، یہ امر حسی نہیں ہے. نمبر 4 کہتے ہیں پھر ہمارے پاس جہت اجتہاد آ جاتی ہے کہ آپ اوپر جتنا بھی بیان ہے اس کے اوپر اجتہاد کریں. نمبر 5 اگر آپ اجتہاد نہیں کرتے تو پھر کیا رہ جاتی ہے؟ جہت تقلید رہ جاتی ہے. جہت تقلید ہو تو تقلید آپ کو پھر دونوں مورد میں کرنی پڑے گی. آپ کو تزکیہ روات میں بھی تقلید کریں گے اور صحت و ضعف حدیث میں بھی پھر تقلید کریں گے. اور اس سے لازم کیا آئے گا؟ مجتہد کی تقلید کرنا. اب روشن نہیں ہے بات؟ مجتہد کی تقلید کرنا. ان پوائنٹس کو آپ اچھے طریقے سے لکھیں، اس کے بعد بار بار اسے یاد کریں تاکہ یہ سلسلہ آپ کی گفتگو کا چل سکے. ایک ایک نقطے کا جواب دیا گیا ہے، ایک ایک نقطے پہ بحث ہے. پہلے والے پہ بحث ہے کہ بعد زمن ہے. آئے ہم تیزی سے، ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کم رہ گیا، ہم اب قرائن دیکھ لیں کیونکہ آج کا نیا درس تو نہیں آغاز کر سکے. انہوں نے جواب کیا دیا اس کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اشتراط عدالت جو ہے راوی میں یا اجماع کے ذریعے یا آیت کے ذریعے، اور ہر دو ثابت نہیں ہوتے. اور حجیت خبر واحد میں بھی حصول ظن ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کو پھر وہ آ کے لے کے چلتے ہیں. اور پھر انہوں نے استنتاج کیا ہے، نتیجہ لیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. لیکن ادھر آپ وہ قرائن پڑھیں. قرائن جو آپ کی خدمت میں کل میں نے بھیجے تھے اس کو آپ نکالیں، اور یہ قرائن کا جو موضوع ہے کیونکہ تھوڑے سے قرائن ہیں، ان قرائن کو بھی زبانی یاد کریں. پہلا قرینہ کیا ہے؟ 7 قرائن ہیں ہمارے پاس، 7
قرائن ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جو بیان کروں، وہ اس کتاب میں انہوں نے اچھا ذکر کیا، جو مصباح الاصول ہے فی القواعد الکلیہ الرجالیہ. ہمارے ہاں کشی، نجاشی اور طوسی، میں سے سوال کرتا ہوں جواب سے اندازہ ہو جائے گا. کشی، نجاشی اور طوسی، انہوں نے جو توثیقات اور تضعیفات بیان کی ہیں وہ کس اساس کے اوپر ہیں؟ انہوں نے کہاں سے یہ لی ہیں؟ کیونکہ راویوں کے دور میں تو یہ تھے نہیں. کہاں سے لی ہیں انہوں نے؟ یہ بات دوبارہ آئے گی ابھی. مشائخ اپنے بزرگان سے جو اساتذہ ہیں. اور کتاب سے کیا مراد ہے؟ نہیں اصول اربع و میاں نہیں ہے، وہ تو حدیث ہے ساری. ہاں، اصحاب ائمہ علیہ السلام نے جو علم رجال یا جرح و تعدیل پہ کتابیں لکھی ہیں اور اس میں توثیق و تضعیف ہیں، وہ کتابیں موجود تھیں. صحیح ہے. ان میں سے بعض کتابیں شہرت تک پہنچی ہوئی تھیں، غالباً حسن بن محبوب کی یا اس طرح سے کتابیں. درست ہے. نمبر 2، مشائخ میں کون کون ہیں؟ شیخ مفید ہیں، شیخ طوسی ہیں، ابن عقدہ ہیں، اور جعفر بن محمد بن قولوی ہیں، یا اسی طریقے سے پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ 2 ذریعے. اس کو کہا کہ یہ شہرت کی بنیاد پہ کتابوں کی شہرت تھی، اور مشائخ جو ان کے سلسلہ ان کا اتنا قوی ہے کہ اس سے آپ کو گویا کہ کل حص ہے، آپ کے لیے گویا کہ حصی آپ کے لیے ہو گئے وہ زمانے کے، یعنی 2ری-3ری صدی ہجری کے جو افراد تھے، راوی حضرات، وہ آپ کے لیے اتنے آشکار ہو گئے گویا کہ کل حص ہیں، کیونکہ آپ نے کتاب سے دیکھ کے لیا، مشائخ سے سن کر لیا. یہ دونوں امور حصی ہیں. انہوں نے بھی دیکھ کے لیا یا سن کر لیا، وہ بھی حصی ہیں. انہوں نے بھی آگے سے آگے چین، یعنی کل چین جو چل رہی ہے وہ اجتہاد پر مبنی نہیں ہے. کل یہ جو تسلسل چل رہا ہے لینے کا، نقل کا، یا وہ دیکھ کر ہے یا وہ سن کر ہے، اور یہ دونوں امر حصی ہیں. اس لیے انہوں نے کہا یہ کل حصہ ہے یا حص ہے. بعض نے حصی کا اور بعض نے کہا کل حص. یہ اس کا جواب ہے. مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا کہ یہ امر ضمن اجتہادیہ میں سے ہیں. پہلا جو بعد زمن ہے وہ دور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بعد زمن انہوں نے یہ 2 صدیاں کیسے طے کی ہیں؟ یا کتاب کے ذریعے دیکھ کے یا مشائخ کا سن کے. انہوں نے اپنے مشائخ سے سنا یا دیکھا. تو حص کے اوپر یہ ساری کے سارے مشتمل ہیں. قرائن ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ قرائن آپ دیکھیں. پہلا قرینہ وجود الخبر فی کثیر من الاصول 400 المشہور بینہم. اگر ایک حدیث اصول 400 جو کہ معروف ہیں ان میں کثرت اصول میں پائی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے قرینہ ہوگا کہ یہ حدیث حتماً وارد ہوئی ہے. اس لیے تمام کے تمام اصولوں میں اکثر کتابوں میں، اور انہوں نے حدیث کے جو تکرار ہے 1 اصل یا 2 اصل ہونے میں اس کو کافی سمجھا. یعنی اگر ایک حدیث 1 یا 1 سے زائد اصل میں آ جائے تو اس کو قرینہ شمار کیا کہ یہ حدیث درست ہے. مثلا محدث ہیں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الکافی میں ایک روایت نقل کی ہے. وہ جو روایت شیخ کلینی نے نقل کی ہے، اگر وہی روایت اگر 1 اصل میں بھی پائی جائے یا 2 اصل میں بھی پائی جائے تو یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. شیخ کلینی کے دور میں تو یہ سارے کے سارے اصول 400 موجود تھے. دوسرا قرینہ کہ اصل معروف ہے جو اصحاب اجماع انشاءاللہ بحث آدھی 18 افراد بنتے ہیں. 17-18 افراد میں سے جن کی طرف اصل منسوب ہے اس اصل میں اگر ایک روایت پائی جائے، ٹھیک ہے، اولا یاد رکھیں اصحاب اجماع ہیں 17-18 بندے ہیں. درست ہے. اصحاب اجماع 17-18. ان اصحاب اجماع میں سے بعض نے کتابیں لکھی ہیں. ان اصحاب اجماع، یہ اصحاب اجماع ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ہیں. کسی نے یہ مورد ابھی آ رہی ہے بحث آ رہی ہے. اصحاب اجماع میں سے جن اصحاب کی اصل موجود ہے، اگر اس اصل میں ایک روایت آ جائے تو یہ روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا. اگرچہ ان تک جن اسانید سے پہنچ رہی ہے وہ اسانید میں بعض مبہم ہے، محمل ہیں شخصیات، بعض کی توثیق نہیں ہوئی، ممکن ہے بعض ضعیف بھی ہو، لیکن چونکہ اصل میں وہ موجود ہے اور اصل میں انہوں نے دیکھی وہ روایت، اس کی وجہ سے ان کو اطمینان آ گیا. لیکن اب اس اصل کا نام ہی نہیں انہوں نے لکھا.
یہ کام انہوں نے دعاؤں کی کتابوں میں کیا ہے کہ رأیت ہذا دعا فی کتاب ہی، مثلا فی کتاب فلاں، اس میں کیا ہے، لیکن احادیث میں یہ کام نہیں ہوا. اب انہوں نے اصل میں دیکھی، اس وجہ سے ان کو اطمینان تھا. مثلا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ میں جو دین کے طور پہ جسے اخذ کرتا ہوں وہ ادھر شامل کر رہا ہوں، تو ان کے پاس دلیل کا ہے قرینہ، وہ اصل قرائن ہے. انہوں نے حدیث یا تو اس اصل سے ہی نقل کی ہے یا اس طریقے سے. تیسرا اور آخری بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں کتاب لکھ کے راوی پیش کیا کرتے تھے. کئی ایسی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی تائید ائمہ اہل بیت علیہ السلام کر دیتے تھے. جن کی تائید ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں جو کتابیں پیش کی گئیں اور ان کی تائید موجود ہے، اگر ان کتاب میں نظر آ جائے کوئی روایت تو وہ کیا ہو جائے گی، ہمارے لیے قرینہ بن جائے گا، یہ روایت معتبر ہے. نہیں، یہ تو ان قدماء کے قرائن ہے نا، یہ تو ہمارے تک نہیں پہنچے. یہ مبانی القدماء ہیں. قدماء جو حجیت خبر واحد ان کے ہاں، اسی لیے تو سید مرتضی احمد الہدیٰ نے کہا کہ خبر واحد کی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے تک قطع اور یقین سے پہنچی ہے، اور قطع اور یقین کیسے ہے، وہ اسی طریقے سے. یہ شہرت ہے کتاب کی اور اس میں ہے، اور اصول میں دیکھا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.